بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 30۔ تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچ گیا۔ سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس شخصیت سے واقف تھا، بغل گیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب ناظم مصلح الدین کوتوالی میں پاگل ہو چکا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دیں۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی، اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ شوبہ کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے، جسے مصر کی تھوڑی سی فوج روک نہیں سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ سلطان محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا، اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے بڑھ جائے کی بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا، میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں کیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے ہدایت بھی دی کہ اگر دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے، اگر پکڑا جائے تو پیغام منہ میں ڈال کر نکل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایت دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو۔ راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو عمارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قابل والد محترم نجم الدین ایوب کو کہ آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، پھر محترم والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہوگا، مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین زنگی کے پاس پہنچا، اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے قیمہ بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ جنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا، راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں پیغام لے کر نکلا ہوں۔ اس نے پیغام جنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی فوج جب شوبہ کے قریب پہنچی تو قلعہ اور شہر میں اعلان ہو گیا، صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گرد میں کیا ہے۔ امکان یہی تھا کہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبہ کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں سے تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چیمے گوئیاں کرنے لگے، انہیں تیاری کا حکم کیوں ملا ہے؟ بعض نے کہا بغاوت ہوگی، کسی نے کہا سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آ گئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے صلاح الدین تھا۔
سب جانتے تھے کہ وہ شوبک میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے تہبند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا، اور فوج بھی تمام صفوں کے سامنے کھڑا ہو دل کی چال چلتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ایک شتر سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک آواز پہنچتی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اسے اگلا قلعہ اور اسے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکیں۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں، ان کے باپ عیسائیوں کی بیگاری کر کے مر رہے تھے۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائی کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کماندار نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بیٹھایا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر بھی قبضہ کر لے اور تمہاری بیٹیوں کی بھی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آبرو کی حفاظت کیا کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کماندار نظر نہیں آ رہے ہیں؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گردنوں میں رسیاں پڑی ہوئیں اور ہاتھ پیٹھ سے بندھے ہوئے آگے لائے گئے۔ انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کماندار تھے لیکن اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے قرآن کی دشمن ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوج کو خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہخانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو پہچانا نہیں تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خدمتگاری کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے فوج کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو۔ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھلک نکل رہی تھی۔ مصر کی صفوں سے پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر مصلح الدین کی شہ رگ میں اتر گیا۔ جب کوئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گیا، سلطان ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانداروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر یہ قتل ہے تو گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہبند باقی تھا، جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کر دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ فوجی یہاں ہی سے محاذ کو کوچ کرے گی، تمہارا جاتی اور دیگر ساز و سامان اور اسد تمہارے پیچھے آئے گا۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصری فوج کے بغیر رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے حکام سے کہا، مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں اسی طرح غدار پیدا کرتا رہے گا اور دن آ جائے گا جب غداروں کی گردن مرنے والے بھی دشمن کے دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوست،
اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کر دیا ہے، انہیں اس نے بتایا کہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی۔ میں حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے، جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت بھی جاری رہے، مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے دو ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے، جنہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا۔ سپاہی جوئے اور نشے میں دل بہلانے لگے اور ان کے ذہن افواہوں کو قبول کرنے لگے۔ تم شاید وہ یہ سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی۔ گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شوبک فتح کیا وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے میرے پیچھے کوچ کیا تھا۔ وہ فوج دشمن کے گناہوں کو بہت قریب سے دیکھ آئی ہے۔ اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا۔ اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور یہ فوج جو یہاں سے آ جا رہی ہے یہ کرک پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا، پھر یہ فوج بھی دشمن کو جان جائے گی۔ جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا کہ نور الدین زنگی اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیج کر سلطان ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے نائبین کو کمان دے کر اس نے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کی غیر حاضری کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ جنگی ضرور مدد بھیجے گا، جو ہی مدد آئے اتنی اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے، لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کرے۔ اس سے سلطان ایوبی کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت فروغ کرے گی، اور اگر حالات ٹھیک ہوئے تو مصر کی فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوجی مصر میں رہے گی۔ سلطان ایوبی قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی۔ رات ہی رات اس نے زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے میں پکڑوایا اور کئی جگہوں پر چھاپے مروائے۔ تین حشیشین نے بھی بعض افراد کے نام بتائے، انہیں بھی پکڑا گیا۔ کسی کے عہدے اور رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ کو سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق زین الدین کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کسی موزوں جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ جب سلطان ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا، اسے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لائے عمل بتا کر قائم مقام امیر مصر مقرر کر دیا اور یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھے اور ضرورت سمجھے تو حملہ کر دے۔ یہ ہدایت اور احکام دے کر سلطان ایوبی شوبک کو روانہ ہونے لگا تو علی بن سفیان جو اس کے ساتھ آیا تھا بولا، کرک کے صلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اگر کچھ دیر اور انتظار کریں تو تحفہ دیکھتے جائیں۔ علی بن سفیان سلطان ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سلطان ایوبی کے باہر چلنے کو کہا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور میدان میں 500 گھوڑے کھڑے تھے اور گھوڑے پر زین کسی ہوئی تھی۔ ان گھوڑوں پر ذرا پرے 7-8 صلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے اور اپنی فوج کا ایک سرحدی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کہاں سے آئے ہیں؟ علی بن سفیان نے ایک آدمی کو بلا کر سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، یہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ وہ اس اپنے جاسوس سمجھتے ہیں لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کرک گیا تھا اور صلیبی بادشاہوں کو سوڈانیوں کا پیغام دیا کہ انہیں 500 گھوڑوں اور زینوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے فوجی افسر بھی بھیج دیے۔ یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میرا شیر انہیں شمال کی طرف سے گھما پھرا کر ایک فندے میں لے آیا اور اپنی سرحدی دستے کو بلا لایا، اپنی شناخت بتائی اور یہ دستہ 500 گھوڑوں اور ان صلیبی فوجی افسروں کو قاہرہ ہانک لایا۔ صلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور خود سلطان کے ساتھ شوبک کو روانہ ہو گیا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل۔